یہ اب نہیں ہوگا. مجھے کوئی پرواہ نہیں محسن نقوی کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان ہے کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں. جو وکیل بانی کے تھے وہ ممبران اسمبلی بن گئے اتنے بڑے عہدوں پر، لیکن کچھ کارروائی کچھ مثبت نتائج حاصل نہ ہو سکے. آپ تو محسن نقوی کو اس طرح بلیم کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے علی امین ہوں یا پارٹی کے متعدد مرکزی رہنما، وہ محسن نقوی کو اپنا محسن مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں. تو آپ یہ دھیان دے کے کہیں اپنی پارٹی عمران خان کی پارٹی کو تقسیم تو نہیں کرنے کا سبب بن رہی؟ کوئی سے تقسیم نہیں ہوتی پارٹی. عمران خان خود ایک ہاں عمران خان کی کوئی پارٹی تقسیم نہیں ہوتی. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی ہے؟ عمران خان کے پیچھے سڑک پہ ساری جائیں پارٹیاں 90% عمران خان کی پارٹی باہر سڑکوں پہ آپ کو ملے گی. 90%. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی ہے؟ کس قسم کے جان جان کے آپ کرتے ہیں؟ دوسری دو پارٹیاں ہیں ہی نہیں. وہ تو دو کاروبار دو بزنس امپائرز ہیں، ایک نون لیگ اور ایک وہ والی. وہ تو ایک فیملی امپائرز ہیں. یہاں جہاں اصلی پالیٹکس ہے وہ تو عمران خان کی ہے. آپ سیاست کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک نظریہ ہو. یہ نظریاتی پارٹی. عمران خان نے جیل میں ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ نظریے کے اوپر کھڑے ہیں. تو یہ نظریاتی جب ایک ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو یہ تھوڑے لوگ آنے جانے ہوتے ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے. دیکھو کتنے گئے انہوں نے جب عمران خان کی کے اوپر واردات کی تھی وہ 9 مئی کے بعد، جو انہوں نے کہا اب پارٹی کلیپس. جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پارٹیاں کون سی کلیپس کرتی ہیں؟ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا انہوں نے، 10 سال کی قید کر دی ہے. پارٹیاں اس چیز پہ نہیں ختم ہوتی. اور 2-4 لوگ اگر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب پہچانتے ہیں ان کو کون ہے، کون نہیں پہچانتا؟ آپ سارے پہچانتے ہو. آپ ہی آ کے بتا دیتے ہو ہمیں. اگر جو کسر رہ جاتی آپ بتا دیتے ہو. اس لیے ایک سیکنڈ، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ان کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں لائرز جہاں تک آتے ہیں لائرز کا کہہ دیں. لائرز کو عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے کیسز لگوائیں. تو آپ دیکھ لیں، ہم خود آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو لائرز اپنے بڑے بڑے نظر نہیں آ رہے، جو MNAs بھی ہیں، جو چیئرمین بھی ہیں، جو ہمارے وہ کیا ہیں. اگر اس سے پارٹی تقسیم نہیں ہو رہی، اس سے تو ہم بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ میرے کیسز جا کے لگوائیں. ہم بیٹھی ہیں بہنیں، ہمیں کون سننے لگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے ایسی چیز کے اوپر ہمیں بتائے بغیر، ہمیں انفارم کیے بغیر جیل بھیج دیا؟ یہ اس کا نتیجہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا تھا. چیف جسٹس صاحب آف دا ہک ہو گئے اور انہوں نے ریپ اپ کر کے رپورٹ فارغ کر دی. بس یہی ہوا ہے. اس کا نتیجہ اب سب کچھ سب پرامن ہو گیا ہے. عمران خان کی آنکھ وہیں کی وہیں ہیں. عمران خان وہاں سے میسج بھیج رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں تکلیف نہ ہو اور ہم بولے بھی نہ. یہ اب نہیں ہوگا. اب ہم اپنے بھائی کی صحت کے لیے بولیں گے. مجھے کوئی پرواہ نہیں محسن نقوی کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان ہے ہمارے پاس. ہم نے عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں، میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. تو اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں؟ اب جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اطلاع آ رہی ہے کہ آپ سے کچھ شکوہ بھی کیا چیف جسٹس صاحب نے؟ کیا آپ سے کچھ شکوہ بھی کیا ملاقات میں چیف جسٹس صاحب نے؟ نہیں کوئی نہیں. ابھی تو میں آیا ہوں. شکوہ کس چیز کا؟ آپ کو کبھی کال کر کے بلایا بھی گیا تھا کہ چیف صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، کچھ شاید غالباً دل میں کوئی بات ہے ان کے جو؟ نہیں کوئی ایسا نہیں تھا. ریکویسٹ تو ہماری تھی، ہم نے کہا تھا ہم تو ملنا تھا، لیکن مجھے ضرور فون آیا کہ یہ ہاں کہ آپ آ جاؤ. جی ہاں چیف جسٹس کا ملنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اسلم صاحب یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ سے کوارڈینیشن مسلسل چل رہی تھی، ان کی منتقلی کے حوالے سے چل رہی یار تھی. دیکھو وہ بڑے پرانے ہو گئے، اب تو نئی باتیں ہو گئی ہے. ایک بات یہ ضرور ہے جو اس کا جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں ہر حال میں یہ ایکسس اب ضرور ہو. خان صاحب کا ڈاکٹر کے ہاسپٹل کے شفٹ ہونا یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ ملک بڑا کرائسس میں جائے گا. یہ افریدی بھی کانفرنس کال پہ موجود تھے آپ کے ساتھ؟ ملاقات ہوئی ہے. دیکھو ہماری یہی ریکویسٹ ہے استدعاء خان صاحب کی کیسز کے سلسلے میں، خان صاحب کے صحت کے سلسلے میں اس کو وہی استدعا کی ہے. انہوں نے کیا کہا اس پہ جواب میں؟ نہیں دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں جو بھی قانونی آئینی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تو رجسٹرار آفس خود آپ لوگوں کو ملاقات میں کہتا رہا ہے کہ درخواست جمع کرائیں، ہم دیکھ لیں گے. درخواست آئی تو اعتراض لگا کے واپس کر دیا انہوں نے. خیر اعتراض لگا دیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اعتراض والا کیس نہیں ہے یہ تو فوراً ایون ایک عام چٹھی پہ بھی لگانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کی ان عدالتوں نے پہلے نہیں کیا ہے کہ عدالتوں کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر کے ریلیف نہیں مانگا کرتے تھے، اور سپریم کورٹ کے تو رولز یہی ہے
सुप्रीम कोर्ट में आइन का मंशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रोसीजर के ताबे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है टू डू कंप्लीट जस्टिस। कोई भी ऑर्डर किसी भी वक्त पास कर सकता है। जजेस दिन के वक्त भी कर सकता है, रात के वक्त भी कर सकता है, अपने घरों में बैठ के भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये बहुत सीरियस मसला है। हम उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इसका इदराक रखो और काइंडली इस पर ज़रूर कोई ऑर्डर। तो क्या सोच रहे हैं, फोर्स जो बनाने का ऐलान किया वो कहाँ तक पहुँची है? देखें, हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज की तरफ जाती है तो वो अपने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाती है, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं होती। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। तो उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाती है। तो उसी सिलसिले में इंशाल्लाह इस दफ़ा तैयारी कर रहे हैं और इस दफ़ा पूरी कुव्वत से एहतजाज करेंगे। सर, जैसे अलीमीन गड्डापुर साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिश की है, तो अभी मोहसिन नकवी साहब को कोशिश कर रहे हैं खान साहब से मिलवाने की। आप लोगों से कोई रब्ता कर रहे हैं? नहीं, पार्टी से शायद रब्ता हो। मेरा रब्ता वफाक की जाली हुकूमत से और इनसे सिर्फ सुबह के मामलात तक ही होता है, बाकी किसी चीज़ पर।